ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 85۔ ثم پھر تم ہؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور تم گھروں سے نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے یا ان کے وطن سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی سے، وَيَأْتُوكُمْ اور اگر آئے وہ تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور حالانکہ یہ حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا ان کے گھروں سے، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے پر، فما جزاء پس کیا ہے سزا، من یفعل جو ایسا کرے، من یفعل ذالک جو کوئی ایسا کرے، منکم تم میں سے، الا مگر سوائے اس کے، خزی فی الحیات الدنیا کہ رسوائی ہو اس کی دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم القیامت اور قیامت والے دن بھی، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اور نہیں، وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل، اما تعملون اس کاموں سے جو وہ تم کرتے ہو، ثم انتم پھر تو تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم اپنوں کو تم قتل کرتے ہو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقا من دیارہم ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر، بالاسم والعدوان گناہ سے اور سرکشی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور حالانکہ یہ حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا ان کے گھروں سے، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے پر، فما جزاء پس کیا ہے سزا، من یفعل ذالک جو کوئی ایسا کرے تم میں سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں، ویوم القیامت اور قیامت والے دن بھی، یردون لوٹائے جائیں گے وہ، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، واللہ اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغافل بے خبر، اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کو یہ تاکید کی تھی کہ آپس میں صلح سے بھائی چارے سے رہنا ہے، ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ یہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے کرنے لگے اور ظلم اور زیادتی کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کر اپنے بعد یہ جو عزیز و اقارب ہے نا ان پر ہی ظلم زیادتی کر کے قتل و غارت کر کے بعد ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ قیدی بن کے ان کے پاس آتے ہیں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بات کو بھول جاتے ہو، تمہارے لیے یہ بات حرام کی گئی تھی کہ آپس میں لڑنا بھی نہیں ہے اور ان کو قتل و غارت بھی نہیں کرنی،
لیکن تم نے وہ کام کر دیا، اور جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑا دیتے ہو، کتاب کے بعد اسے پر عمل کرتے ہو اور اکثر اسے پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ضلالت ہے، اور آخر میں تو اس کے لیے اس کے سزا جو نا جہنم ہے ہی، وہ تو مل کر ہی رہنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرتے ہوئے کتاب کے اوپر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں ہم پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اب جو پڑھتے ہیں اس کو ہو بہو بن و عن ویسا ہی قبول کرے، یہ نہیں کہ کوئی چیز مان لے اور کوئی چیز چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں کتاب و حکمت پہ جو دنائی کی باتیں ہیں ان سے ہمیں اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔